کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ حج کے سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حج کی تعریف، حج اس کا وقت کیا ہوتا ہے، اس کی شرعی حیثیت پہ کلام کیا، حج کی کتنی اقسام ہوتی ہیں شرعی حیثیت کے لحاظ سے، جیسے فرض ہے، واجب ہے اور نفل ہے، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل عرض کی۔ حج کب فرض ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، حج کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، اور حج کے آج انشاءاللہ ہم فرائض بھی آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ یہ فرائض پر ہم آئے تھے اور وقت پورا ہو گیا تھا، تو آج آپ کو حج کے فرائض بتائیں گے، اور انشاءاللہ حاجی کی اقسام، حج کی اقسام، میقات کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ تو آج آپ کی خدمت میں سب سے پہلے حج کے 6 فرض ہوتے ہیں، وہ فرائض آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، انہیں غور سے سماعت فرمائیں، اور تاکہ جیسے نماز کے فرائض ہوتے ہیں، وضو کے اندر فرض ہوتے ہیں، ایسے ہی حج کے اندر بھی 6 چیزیں فرض ہوتی ہیں جن کا جاننا ایک حاجی کے لیے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ حج کے فرائض 6 ہیں۔ پہلا ہے احرام۔ احرام فرض ہے، حالت یعنی احرام، یہ سمجھ لیں احرام ایک حالت کا نام ہوتا ہے۔ جب انسان عمرے کی نیت کر لیتا ہے یا حج کی نیت کر لیتا ہے تو ایک حالت اس پر طاری ہو جاتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس حالت کا نام حالت احرام ہے۔ احرام کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنا۔ گویا کہ جب ہم حج یا عمرے کی نیت کرتے ہیں تو بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں جو جائز ہوتی ہیں، تو اس لیے اس حالت کو حالت احرام کہتے ہیں۔ حقیقتاً یہ ایک حالت کا نام ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن مجازاً ہم 2 بغیر سلی چادروں کو احرام کہہ دیتے ہیں۔ مردوں کے حق میں کہتے ہیں جی احرام پہنا ہوا ہے، حالانکہ اگر بالفرض کسی نے حج کی نیت کر لی اور وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں چلا جاتا ہے اور دونوں چادریں اتار کے رکھ دیتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے احرام اتار دیا، بلکہ وہ حالت احرام تو اس پر طاری رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ چادریں اتار کے سلا ہوا لباس پہن لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس پہ صدقہ یا دم بھی لازم ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احرام ایک حالت کا نام ہے، اور لیکن بغیر سلی چادروں کو مجازاً احرام کہتے ہیں، تو لہٰذا احرام ان 2 بغیر سلی چادروں کے ساتھ پھر مرد حضرات حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، اور خواتین کے لیے کوئی احرام ضروری نہیں ہوتا، جیسے آگے میں تفصیل انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ دوسرا فرض ہوتا ہے وقوف عرفہ، یعنی میدان عرفات میں ٹھہرنا۔ کب ٹھہرنا ہوگا یہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ تیسرا ہے طواف الزیارہ کے اکثر چکر۔ اکثر کا مطلب زیادہ حصہ، ایک طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، لہذا اگر کسی نے کم از کم 4 چکر لگا لیے تو گویا کہ فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد ہر چکر پھر آگے والا واجب کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو طواف الزیارہ کے ابتدائی 4 چکر آپ کہہ لیں، یہ 4 چکر فرض ہوتے ہیں، لازم کرنے ہوں گے۔ چوتھا فرض ہے نیت۔ بغیر نیت کی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہاں پر جیسے وضو یا غسل ہمارے نزدیک بغیر نیت کے ہو جاتے ہیں، لیکن نماز، روزہ اور اسی طرح حج کے لیے نیت لازم ہے۔ پانچواں ہے ترتیب، یہ فرض ہے، یعنی پہلے احرام باندھنا، اس کے بعد پھر وقوف عرفہ کی باری آتی ہے، پھر طواف الزیارہ کی باری آتی ہے، یعنی ان میں ترتیب قائم رکھنا بھی فرض ہے۔ چھٹا ہوتا ہے کہ ہر فرض کا اپنے وقت پر ہونا۔ احرام اپنے وقت پہ باندھا جائے گا، اسی طرح وقوف عرفہ اپنے خاص وقت پر ہوگا، طواف الزیارہ اپنے خاص وقت پر ہوگا، نیت ایک خاص وقت میں کی جائے گی۔ تو یہ تمام ہم چیزیں آپ کو بتائیں گے، کس وقت کون سا کام کرنا ہوگا، تو یہ وقت بھی ہر فرض کو اس کے وقت پہ کرنا یہ بھی ایک فرض ہے، اس لیے ترتیب نہیں بدل سکتے ہیں، ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو یہ حج کے فرائض ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا میقات، پہلے اس کی معرفت سمجھ لیں، کیونکہ یہ ٹرمز بار بار یوز ہوں گی، یہ خاص جو اصطلاحات ہیں ہم بار بار آپ کے سامنے ذکر کریں گے،
تو ہر بار پھر اس کی وضاحت نہیں کریں گے، اس لیے اچھی طریقے سے ان کو سماعت فرما لیں اور سمجھ لیں۔ اس کے بعد جب یہ لفظ استعمال ہو تو فوراً آپ سمجھ جائیے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میقات یاد رکھیں ایک ایسے مقام کا نام ہے کہ اس کے باہر سے اگر کوئی مکۃ المکرمہ کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہوئے اس کو کراس کرتا ہے، چاہے وہ تجارت کی نیت سے جا رہا ہو، چاہے وہ ویسی کسی کو دیکھنے جا رہا ہو، ملنے جاتا ہو، لیکن اگر وہ میقات کے باہر یعنی اس مقام کے باہر سے مکۃ المکرمہ جانا چاہتا ہے تو بغیر احرام کے گزرنا حرام ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، تو اس مقام کا نام ہوتا ہے میقات۔ گویا کہ میقات کے باہر سے جو مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھے وہ میقات سے گزرتے ہوئے احرام ضرور باندھے گا، اگر بغیر احرام باندھے گزر گیا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا، یعنی اسے ایک بکرا یا دمبا حدود حرم میں ذبح کرنا پڑے گا، یہ اس نے جرم کر دیا ہے۔ فقہ حنفی کے اندر یہی مسئلہ ہے۔ ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی میقات کے باہر سے مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کا ارادہ حج یا عمرے کا نہ ہو، تجارت کرنے جا رہا ہے، کوئی نوکری کے لیے جا رہا ہے، کسی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس پہ دم لازم نہیں ہوگا۔ لیکن علماء احناف کے نزدیک چاہے وہ کسی بھی نیت کسی بھی غرض سے میقات کے باہر سے مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو یاد رکھیں احرام باندھنا اس پہ لازم ہے، نہیں باندھے گا تو دم لازم ہو جائے گا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ میقات 5 ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مکہ کے چاروں طرف یعنی ہر طرف جو ہے 5 راستے آتے تھے، ان 5 پر ایک ایسے مقام کو مقرر کر دیا کہ اس کے باہر سے آنے والا پہلے نیت کرے، احرام وغیرہ پہنے، عمرے کی یا حج کی نیت کرے، پھر اندر داخل ہو سکتا ہے۔ ویسے داخل ہوگا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ اور جہاں پہ ایسے علاقے ہیں درمیان میں کہ ان پہ براہ راست کوئی میقات نہیں بنتی تو پھر میقات کی محاذات، یعنی جیسے ایک اس علاقے کی میقات ہے ایک اس علاقے کی، تو درمیان والے جب آئیں گے تو یہ ان دونوں میقات کے درمیان ایک لائن کھینچ دیں تو اس کو اس لائن کو کراس کرنا سمجھ لیں، اس کے لیے یہ میقات ہے۔ اب دیکھیں مدینہ طیبہ والے اگر مکۃ المکرمہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ذوالحلیفہ ایک مقام ہے، وہ میقات ہے۔ وہاں پر بس والے روک دیتے ہیں، واش روم وغیرہ بنے ہوتے ہیں، غسل وغیرہ کر کے پھر لوگ جاتے ہیں، اور انہیں ابیار علی بھی کہتے ہیں۔ ابیار بیر کی جمع ہے، بیر کنویں کو کہتے ہیں، جہاں کے کنویں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف منسوب ہیں تو ان کو ابیار علی بھی اس مقام کو کہتے ہیں۔ عراق والے اگر جانا چاہتے ہیں تو ذات عرق ایک جگہ ہے، وہ میقات ہے، یعنی شام کی طرف سے جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے جحفہ کا مقام ہے، اور جو نجد کی طرف سے جو موجودہ ریاض ہے وہ آنا چاہتے ہیں تو قرن ایک مقام ہے، وہ ان کے لیے میقات ہے، اور یمن کی طرف سے جو آنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہندوستان اور پاکستان سے جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یلملم کا ایک مقام ہے جو میقات کہلاتا ہے، جو میقات ہے یلملم کہلاتا ہے۔ جب ہمارے حاجی ہندوستان پاکستان سے جدہ جا رہے ہوں خاص طور پر تو درمیان میں یلملم آتا ہے، وہ نظر تو نہیں آتا، مقام جہاز والے اعلان بھی کر دیتے ہیں، اس سے پہلے انسان کو نیت کرنی ہے۔ اگر حاجی سوتا رہ گیا مثال کے طور پہ، اس نے نیت نہیں کی تھی اور وہ میقات کو کراس کر گیا، سمجھ لیں دم لازم ہو جائے گا۔ تو وہ ہم پہلے آپ کو بتا دیں گے کس طریقے سے آپ کو میقات سے پہلے نیت کرنی ہے، تو انشاءاللہ کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ میقات 5 ہیں جن کو صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ مدینہ منورہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، عراق والوں کے لیے ذات عرق، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد یا ریاض والوں کے لیے قرن، اور اہل یمن اور ہندوستان پاکستان والے حاجیوں کے لیے یلملم کا مقام ہے۔ تو یہ میقات ہے۔ اب دیکھیں حاجی کی اقسام، حج کی اقسام میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے حاجی کی سماعت فرما لیں، پھر کیونکہ یہ حاجی کی جو ٹرمز میں ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں یہ حج کی اقسام میں استعمال ہوں گی تو آپ کو ذرا آسانی ہوگی۔ حاجی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک آفاقی حاجی کہلاتے ہیں، آفاقی قوف سے آفاقی، دوسرے حلی ہوتے ہیں، اور تیسرے مکی کہلاتے ہیں۔ آفاقی حاجی اسے کہتے ہیں جو میقات کے باہر سے اندر آتا ہے، جیسے ہندوستان والے، پاکستان والے، یا جیسے شام سے کوئی آ رہا ہے، مدینہ منورہ سے وہ آ رہا ہے مکہ المکرمہ کی طرف، تو وہ آفاقی حاجی کہلائیں گے، کیونکہ میقات کے باہر سے آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں آفاقی۔ دوسرے حلی ہوتے ہیں، اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے کعبۃ اللہ ہے، اس کے اطراف میں میلوں تک ایک علاقہ پھیلا ہوا ہے جس کو حدود حرم کہا جاتا ہے،
یہ پورا مکہ نہیں ہے، بلکہ مکے کی حدود تو باہر ہے، اس کے اندر حدود حرم ہے بہت زیادہ۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ جائیں تو بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں سے حدود حرم کا آغاز ہو رہا ہے، کوئی غیر مسلم اس کے اندر نہ جائے، منع ہوتا ہے حدود حرم کے اندر داخلہ غیر مسلم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی حاجی ایسا ہے جو میقات کے اندر رہتا ہے لیکن حدود حرم سے باہر ہے، جیسے جدہ والے کہ یہ میقات کے اندر ہیں لیکن حدود حرم سے باہر رہتے ہیں، تو ان کو حلی کہا جاتا ہے، ہا سے حلی۔ تو آفاقی وہ جو میقات کے باہر سے آتے ہیں انہیں آفاقی حاجی کہتے ہیں، اور جو میقات کے اندر رہتے ہیں لیکن حل یعنی حدود حرم سے باہر رہتے ہیں تو یہ مقام حل کہلاتا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں حلی۔ اور تیسرے مکی ہوتے ہیں جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، انہیں مکی حاجی کہتے ہیں، مکے والے ہیں یا حدود حرم کے اندر جتنے بھی رہیں گے ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ یہ تین طرح کے حاجی ہوتے ہیں، پہلا آفاقی ہے میقات کے باہر سے آنے والے، دوسرے حلی ہوتے ہیں جو میقات کے اندر رہتے ہیں لیکن حدود حرم سے باہر رہتے ہیں، اور تیسرے حاجی ہوتے ہیں مکی جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں حج کی اقسام۔ حج تین طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو حج کرنا ہے تو پھر حج کا آپ کو انتخاب بھی کرنا چاہیے، میں کون سی قسم کا حج کروں۔ تو حج تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا حج افراد کہلاتا ہے، افراد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا کرنا، تنہا کرنا، کسی شے کو اکیلا کرنا، تنہا کرنا۔ یہ حج کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے۔ اس میں صرف حج کا احرام پہنتے ہیں، عمرے کا احرام، یعنی پہلے ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک احرام آپ نے پہلا عمرے کی نیت سے، پھر اس کے بعد عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام اتار دیا پھر حج کا احرام پہنتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ حج افراد کے اندر براہ راست انسان حج کا احرام پہنتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی جدے میں رہتا ہے، اس نے 7 ذوالحجہ کو احرام پہنا حج کی نیت سے اور ڈائریکٹ وہ پھر مینا کے اندر چلا گیا، تو یہ صرف حج کرنے کے لیے چونکہ احرام پہنتے ہیں، گویا کہ اس نے حج کو عمرے سے تنہا کر دیا، اکیلا کر دیا، اس لیے اس حج کو حج افراد کہتے ہیں، اور حج کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے ایسے حاجی کو۔ یاد رکھیں کہ یہ جو حج افراد ہے یہ آفاقی ہوں، حلی ہوں یا مکی، تینوں کر سکتے ہیں۔ آفاقی حاجی بھی کر سکتا ہے، حلی بھی کر سکتا ہے اور مکی بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا حج ایسا ہوتا ہے جس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تمتع مینز نفع اٹھانا۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے حاجی حج کا عمرے کا احرام پہنے گا، جا کے عمرہ کرتا ہے پھر اتار دے گا، پھر 8 ذوالحجہ کو دوسرا احرام پہنے گا حج کی نیت سے۔ تو اس میں چونکہ عمرے کا بھی نفع اٹھایا جاتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ عمرہ کرنے کے بعد پھر انسان عام حالت میں 4 5 6 دن گزارتا ہے پھر حج کے احرام پہنتا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں حج تمتع، اور اس کے کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں، متمتع۔ اور اکثر جو ہمارے ہندوستان پاکستان کے حاجی ہوتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم حج تمتع کر رہے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ نیت کرتے ہیں صرف عمرہ کرنے کی، وہاں پہنچتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد حلق وغیرہ کرتے ہیں، قصر کرتے ہیں، احرام اتر جاتا ہے، پھر عام کپڑوں کے اندر 2 دن 3 دن 4 5 6 دن گزارتے ہیں، پھر 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں، پھر حج کی نیت کرتے ہیں اور پھر مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ جو ترتیب ہے یہ سمجھ لیں حج تمتع کی ہے، اور ایسا حاجی متمتع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے حج قران۔ قران کا مطلب ہوتا ہے ملنا یا ملانا۔ یہ اس میں حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ پہنا جاتا ہے، یعنی جب انسان پہلی مرتبہ احرام پہنے گا تو نیت کرے گا عمرے کی بھی اور حج کی بھی۔ اس میں چنانچہ چونکہ ایک ساتھ ان دونوں کی نیت کی ہے، لہٰذا یہ حاجی جب مکۃ المکرمہ پہنچتا ہے عمرہ کرنے کے بعد پھر یہ احرام اتار نہیں سکتا ہے، بلکہ اگر بالفرض 2 ذوالحجہ یا 3 ذوالحجہ کو مکۃ المکرمہ پہنچا عمرہ کر لیا، اب 8 ذوالحجہ کو روانہ ہونا ہے مینا کی طرف، تو یہ ان بیچ کے جو 4 5 روز ہیں حالت احرام میں گزارے گا۔ اس میں اگر احرام کی پابندیوں کے خلاف کوئی کام کیا دم بھی لازم ہو سکتا ہے، صدقہ وغیرہ کفارے لازم ہو جائیں گے، یہ ہو سکتا ہے، تو اس میں شدت زیادہ ہے، سختی ہے۔ تو چونکہ اس میں حاجی ایک ہی نیت کے اندر حج اور عمرے دونوں کو ملا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حج قران کہہ دیتے ہیں، اور ایسے حاجی کو قارن کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں
ایک ہی حج کیا اور وہ حج قران تھا۔ اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ترین حج حج قران ہے۔ تو اگر موقع ملے کوشش کریں کہ حج قران کر لیں، یہ ذرا مشقت کے اعتبار سے سخت ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں اگر کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے، کفارہ کوئی لازم ہو گیا تو ڈبل کفارہ ہوگا، یعنی اگر بالفرض کوئی جرم سرزد ہوا جس پر دم لازم ہوتا ہے تو 2 بکرے یا 2 دمبے دینے ہوں گے، باقی لیکن حج افراد یا حج تمتع کے اندر ایک ہی جانور لازم ہوتا ہے۔ تو اس میں مطلب سزا سخت ہے، پابندیاں سخت ہیں، لیکن ثواب سب سے زیادہ ہے۔ یہ سب سے افضل حج ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کا انتخاب فرمایا تھا۔ تو حج 3 طرح کے ہو گئے۔ حج افراد، اس کے کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں، اس میں صرف حج کا احرام پہنتے ہیں، عمرے کا نہیں۔ دوسرا حج تمتع، اس کے کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں، پہلے صرف عمرے کا احرام ہوتا ہے، پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے، پھر 8 ذو الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام پہنتے ہیں۔ اس میں چونکہ عمرے اور حج کا احرام علیحدہ ہوتا ہے تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں، کرنے والا متمتع کہلاتا ہے۔ تیسرا حج قران ہے، اس میں حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے، اس میں بیچ میں گیپ نہیں ہوتا۔ عمرہ کرنے کے بعد حج کے لیے جانے تک، یعنی مینا کی طرف روانہ ہونے تک احرام کی پابندیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کو حج قران کہتے ہیں، کرنے والا قارن کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، آپ نے حج قران ہی فرمایا، زندگی میں ایک حج کیا تھا اور وہ حج قران تھا۔ تو یہ ہم نے آپ کو حج کے بارے میں تھوڑا سا عرض کیا۔ اب ہم آتے ہیں حج کی تیاریوں کی طرف۔ جن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا، خوش نصیب بندوں کا نام قرآن اندازی میں نکل آیا ہے یا وہ پرائیویٹ طور پہ حج کی طرف جانے والے ہیں، کچھ یو اے کی ریاستوں سے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مکۃ المکرمہ کے اطراف سے قریب سے جاتے ہیں، جیسے جدہ سے جا رہے ہیں۔ ان سب کو ہم پیشگی مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اس سال حج کے لیے انتخاب فرمایا۔ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے کرم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ انتخاب جس شخص کے اوپر پڑ جائے وہ بڑا خوش قسمت ترین شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ حج مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری گزارش ہے کہ مجھ گناہگار کو بھی اور ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور ہماری کیو ٹی وی کی ٹاپ مینجمنٹ کو ضرور آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب جس مقام پہ آپ کو یاد آئے آپ ہمارے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی راحت ملے گی اور اللہ تعالیٰ ہم پر خصوصی اپنا کرم فرمائے گا۔ تھوڑے سے میں حج کے فضائل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ اس سے ذوق میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسروں کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جاننا بہت اچھا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر عرض کی گئی، یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور۔ مبرور مینز مقبول حج، کہ اگر حج مقبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ بخاری و مسلم کی ہی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور فحش کلامی اور فسق یعنی گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ ہوا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جیسا اس دن کہ جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یعنی بالکل ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی جو حقوق اللہ میں کوتاہیاں ہوئیں، جو حقوق العباد میں کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقید کیا ہے فحش کلامی چھوڑنے پر اور فسق و فجور سے بچنے پر، کہ یہ کام چھوڑنے ہوں گے۔ اب ہماری بڑی گزارش ہے، ہمارے حاجی حضرات بہنیں ہیں، بھائی ہیں، پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا کیا چیزیں لے کر جائیں، کپڑے کیسے ہوں، جوتے کیسے ہوں، فلاں کیا ہو، فلاں کیا ہو۔ تو وہیں پر ذرا جیسے یہ ظاہری سامان کا ایک زاد راہ جمع کرنے کا ذہن ہوتا ہے، تھوڑا سا اپنے باطنی سامان کا بھی زاد راہ جمع کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سب سے بڑی چیز ہے صبر و تحمل۔ میں تمام اپنے حاجی بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، دوبارہ گزارش کروں گا، تیسری بار گزارش کروں گا کہ صبر و تحمل کو بنیاد بنائیں، بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم تفصیل کلام مزید کریں گے۔
نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.